یا رب نہ وہ سمجھیں ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، یا رب نہ وہ سمجھیں ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور۔ السلام علیکم ناظرین، ایک اور شعر اس غزل کا کہ جس کا پچھلی ویڈیو میں آغاز کیا، اس کا مطلع آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، بس کہ ہر ایک ان کے اشارے میں نشاں اور۔ اس غزل کا ایک اور شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں، تو آئیں بلا تاخیر اس شعر کی تفہیم کی طرف بڑھتے ہیں۔ غالب کہتا ہے کہ یا رب نہ وہ سمجھیں ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور۔ اس شعر کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات کہ ایک اس کا وہ مفہوم ہے کہ جو کہ غزل کے کانٹیکسٹ میں نظر آ رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ غزل جو ہے وہ محبوب لوگوں سے اشارے کنائے میں یا صراحت کے ساتھ ہم کلام ہونے کا نام ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس پیرائے میں، اس اشارے کنائے میں شاعر جو ہوتا ہے وہ کچھ اور بھی کہہ گزرتا ہے۔ تو اس شعر میں بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ ایک اس کی وہ تشریح ہے جو ہم غزل کے پیرائے میں، غزل کے سیاق و سباق میں کر سکتے ہیں، دوسری وہ تشریح کہ جس کی طرف مولانا حالی نے اشارہ فرمایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کی طرف مولانا حالی نے اشارہ فرمایا ہے وہ تشریح جو ہے اس کی زیادہ ابلغ بھی ہے، افصح بھی ہے اور جامع بھی ہے۔ تو آئیں دونوں جو ہے ہم یہاں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ تشریح جو کہ غزل کے سیاق و سباق میں جو ہے وہ کی جاتی ہے کہ غالب جو ہے اپنے معشوق کی اس بات سے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ نہ جانے کیا کہتے رہتے ہیں، اب اپنا حال دل جو ہے وہ بیان تو کرتے ہیں لیکن اتنے مشکل الفاظ میں کرتے ہیں یا اس طرح سے کرتے ہیں یا ایسے انداز میں کرتے ہیں کہ میرے سر پر سے گزر جاتا ہے۔ اور حالانکہ یہ دراصل ایک عذر لنگ ہے، وہ غالب کی بات سننا ہی نہیں چاہتا، سمجھنے ہی نہیں چاہتا، بلکہ روایتی طور پر جیسا کہ معشوق لوگ ہوتے ہیں اغماض برتتا ہے، روایتی طور پر میری بات کو سنا انسونا جو ہے وہ کرتا ہے، حتیٰ کہ غالب جو ہے وہ بارگاہ الہی میں پھر دعا گو ہوتے ہیں کہ یا رب نہ وہ سمجھیں ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، کہ آج تک نہ وہ میری بات، میرا مدعا نہ سمجھ پائے ہیں، اور کیونکہ وہ معشوق لوگ ہیں اور نہ ہی مجھے لگتا ہے کہ وہ کبھی سمجھیں گے، دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور۔ یعنی اب ایک بات ہے کہ جو میں کہوں وہ ان کا دل قبول کرے، بات تب بنے گی۔ یعنی اس میں دو چیزوں کی موافقت ضروری ہے کہ میرے منہ سے جو نکلے ان کا دل جو ہے اس بات کو قبول کرے۔ جب تک یہ موافقت پیدا نہ ہوگی اس وقت تک وہ میری بات کو جو ہے وہ سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو اب اس کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو میرا جو ہے انداز کلام، یعنی میری زبان، میرا بولنے کا جو ایک سٹائل ہے، اس میں کوئی تبدیلی رونما ہو جائے، مجھے کوئی ایسی زبان مل جائے کہ اس کا گفتہ جو ہے وہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے ان کو۔ اور اگر میری زبان تبدیل نہ ہو، میری زبان اسی طرح سے مشکل الفاظ کہے یا ایسا انداز اختیار کرے کہ جو کہ سہل الفہم نہ ہو، آسانی سے سمجھ میں آنے والا نہ ہو، تو پھر ان کی استعداد سماعت جو ہے وہ بڑھا دے۔ ان کی استعداد سماعت کا مطلب ان کا دل، کہ ان کا دل ایسا ہو جائے کہ جو میری بات کو سمجھ سکے، سن سکے۔ آسان الفاظ میں اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی کی بات سمجھنے کے لیے دو باتوں کا ہونا ضروری ہے کہ یا تو بولنے والا جو ہے وہ اتنے آسان انداز میں کہے، بولے کہ سننے والا جو ہے کم سے کم علم والا بھی کیوں نہ ہو، ان پڑھ سا بھی کیوں نہ ہو، وہ اس کی بات کو سمجھ لے۔ اور اگر بات کرنے والا جو ہے وہ اپنی علمیت سے دستبردار نہ ہو، تو پھر سننے والا جو ہے وہ علم کی ایسی سطح پر فائز ہو جائے، وہ اتنا صاحب علم بن جائے، مشکل لغات سیکھ لے کہ وہ کہنے والے کی بات کو سمجھنا شروع کر دے۔
الغرض بات کے سننے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اس موافقت کا ہونا ضروری ہے۔ تو بس غالب نے پھر اس میں یہی کہا ہے کہ اگر مجھے جو ہے وہ اور زبان تو عطا نہیں کرتا، یعنی آسان فہم گفتگو پر مجھے قدرت نہیں دیتا، تو پھر ان کو ایسا دل دے دے کہ جو میری اس مشکل گوئی کو سمجھنا شروع کرتے، یعنی پھر ان میں ایسی استعداد پیدا کر دے کہ وہ میری بات کو فالو کرنا شروع کر دے۔ تو یہ اس کی ایک ایسی تشریح ہے جو کہ غزل کے عام سیاق و سباق میں ہوتی ہے یا کی جا سکتی ہے۔ دوسری تشریح جس کی طرف مولانا حالی رحمہ اللہ نے اشارہ فرمایا ہے وہ بڑی زبردست ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس شعر میں دراصل تعریض ہے، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یعنی ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ تعریض کو کہتے ہیں کہ اشارے کنایے میں کوئی بات کرنا۔ تو دراصل اس شعر میں غالب نے ان لوگوں کو مخاطب کیا ہے یا ان لوگوں کی طرف سے یہ بات کی ہے کہ جو غالب کو کہتے تھے کہ غالب جو ہے وہ بہت مشکل کہتے ہیں، ہمیں ان کی باتیں جو ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں ان کی شاعری جو ہے بہت مشکل لگتی ہے، ہمارے بس کا کام نہیں ہے کہ ہم ان کی شاعری سمجھیں۔ حتیٰ کہ پھر اس سے 2 قدم آگے ہو کر وہ پھر غالب کی شاعری جو ہے اسی کو بے معنی جو ہے وہ کہنا شروع کر دیتے تھے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں غالب نے کہا کہ یارب نہ وہ سمجھیں ہیں نہ سمجھیں کہ میری بات، کہ یہ جو عوام ہیں، یہ جو حساد کا طبقہ ہے، یہ جو میرے حاسدین ہیں، دراصل غالب کے وہ حاسدین ہیں، یہ میری شاعری جو ہے، میرا گفتہ جو ہے نہ آج تک سمجھی ہیں نہ سمجھیں گے، دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور، چونکہ میں نے تو اسی طرح سے کہنا ہے، کیونکہ میرا جو اپنا سٹائل ہے میں نے تو اسی میں جو ہے وہ شاعری کرنی ہے۔ تو یا اللہ ان کو ایسی استعداد دے دے کہ یہ میرا گفتہ جو ہے وہ سمجھنا شروع کر دیں، ان کو میری جو رمزیں ہیں وہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں، اس طرح سے ہمارے درمیان موافقت جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ اس شعر کی تفہیم بھی کسی نہ کسی حد تک ہو گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اس کے بعد اس غزل کا اگلا شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے فقیر کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔